السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے تھرموڈائنمکس کا تیسرا چیپٹر تھرموڈائنمک پروسیسز۔ اس میں دو چھوٹی سی ڈیفینیشنز ٹاپکس رہتے ہیں، اس کے بعد چیپٹر کا اوور ویو کریں گے اور اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ ٹاپک ہے فری ایکسپینشن، اس کو ان ریسٹرکٹڈ ایکسپینشن پروسیس بھی کہتے ہیں۔ فری ایکسپینشن اس وقت واقع ہوتی ہے جب فلوئڈ ایک بھرے ہوئے چیمبر سے ایک بڑے اوریفس کے ذریعے اچانک ایک خالی چیمبر میں پھیل جاتا ہے۔ اس پروسیس میں گیس کی حرارت نہ سپلائی کی جاتی ہے، نہ ہی گیس سے حرارت خارج ہوتی ہے، کوئی بیرونی کام نہیں ہوتا۔ اس کی ایگزامپل اس طرح لے لیں کہ جس طرح پانی کا بڑا ہوا ایک کولر ہے، اس کی نیچے جو ٹونٹی ہوتی ہے وہ سمجھ لے کہ اوریفس ہوتی ہے، اس کو کھول دیں تو پانی باہر فضا میں پھیل جاتا ہے، جس سے نہ کوئی ورک ڈن ہوتا ہے، نہ انٹرنل انرجی، نہ کوئی ہیٹ سپلائی کرتے ہیں، کوئی ٹمپریچر میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس لیے اس پروسیس کو فری ایکسپینشن پروسیس یا ان ریسٹرکٹڈ ایکسپینشن پروسیس بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس میں فلوئڈ کی ٹوٹل ہیٹ کانسٹنٹ رہتی ہے، ایکسپینشن کو ٹوٹل ہیٹ ایکسپینشن بھی کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی انٹرنل انرجی میں ٹمپریچر میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے تھروٹلنگ پروسیس۔ تھروٹ کہتے ہیں گردن کو، گلے کو، تو اسی سے یہ نکلا ہے تھروٹلنگ پروسیس۔ اس قسم کی ایکسپینشن اس وقت ہوتی ہے جب گیس یا بخارات کو کسی معمولی سائز کے شگاف یا اوریفس سے گزارا جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن بھی اسی طرح کی ہے جس طرح فری ایکسپینشن کی ہے۔ دیکھیں، اس قسم کی ایکسپینشن اس وقت ہوتی ہے جب گیس یا بخارات کو کسی معمولی سائز کے شگاف یعنی سوراخ یا اوریفس سے گزارا جاتا ہے۔ لیکوڈ کو دباؤ کے تحت شگاف سے گزارا جاتا ہے، لیکن شگاف کی دیواروں اور لیکوڈ کے درمیان فرکشن کی وجہ سے اس کی ویلاسٹی کم ہو کر بالکل معمولی رہ جاتی ہے۔ اس لیے فلوئڈ کے بہاؤ کی حرکی توانائی بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ در حقیقت فلوئڈ کی حرکی توانائی حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے گیس کا ٹمپریچر بڑھ کر ابتدائی ٹمپریچر تک پہنچ جاتا ہے۔ فرسٹ تھراٹلنگ پروسیس میں حرارت نہ سپلائی کی جاتی ہے، نہ حرارت خارج ہوتی ہے، گیس کا ورک ڈن بھی صفر ہوتا ہے اور ٹمپریچر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی ان دونوں کی ڈیفینیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً سیو ہوتی ہیں۔ اس میں بھی جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کو یا فلوئڈ جو ہوتا ہے اس کو کسی تنگ سوراخ میں سے گزارا جاتا ہے، اس کے بعد وہ فضا میں پھیل جاتا ہے، نہ کوئی ٹمپریچر میں تبدیلی ہوتی ہے، نہ حرارت میں، نہ گیس کی توانائی میں، اور نہ ہی کوئی ورک ڈن سر انجام پاتا ہے، تینوں چیزیں صفر ہوتی ہیں۔ یہ اس چیپٹر کا آخری ٹاپک تھا۔ ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا، سب سے پہلے ہم نے پڑھا لا آف تھرموڈائنمکس، تھرموڈائنمک پروسیسز۔ اس میں ہم نے تھرموڈائنمکس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ جب کوئی سسٹم ایک توازن کی حالت سے دوسری توازن کی حالت میں جاتا ہے تو اس کو تھرموڈائنمک پروسیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی ٹائپس، فلو پروسیسز، نان فلو پروسیسز۔ نان فلو پروسیس کلوز سسٹم میں واقع ہوتے ہیں، اس میں کمیت سسٹم کی حدود کو کراس نہیں کرتی۔ فلو پروسیس اوپن سسٹم میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، ان میں کمیت سسٹم کی حدود کو کراس کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ریورسیبل نان فلو پروسیس میں کانسٹنٹ والیوم پروسیس، کانسٹنٹ پریشر پروسیس، کانسٹنٹ ٹمپریچر پروسیس، ایڈیابیٹک پروسیس، ہائپربولک پروسیس اور پولیٹروپک پروسیس۔ کانسٹنٹ والیوم پروسیس ایسا پروسیس جس میں ایکسپینشن اور کمپریشن کے دوران والیوم کانسٹنٹ رہتا ہے، کانسٹنٹ والیوم پروسیس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کانسٹنٹ پریشر پروسیس ایسا پروسیس جس میں ایکسپینشن اور کمپریشن کے دوران پریشر کانسٹنٹ رہتا ہے، کانسٹنٹ پریشر پروسیس کہلاتا ہے۔ ہائپربولک پروسیس ایسا پروسیس جس میں ایکسپینشن اور کمپریشن کے دوران پریشر والیوم کا حاصل ضرب کانسٹنٹ رہتا ہے، ہائپربولک پروسیس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا آئسو تھرمل پروسیس ایسا پروسیس جس میں کمپریشن اور ایکسپینشن کے دوران کسی گیس کا ٹمپریچر کانسٹنٹ رہتا ہے، آئسو تھرمل پروسیس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ایڈیابیٹک پروسیس ایسا پروسیس جس میں
ایکسپینشن اور کمپریشن کے دوران بیرونی ذرائع سے نہ تو حرارت جذب کی جاتی ہے نہ خارج کی جاتی ہے، ایڈیابیٹک پروسیس کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا پولیٹروپک پروسیس، اسے جنرل لا آف گیس بھی کہتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق پی وی این ایکول ہوتا ہے کانسٹنٹ، این کی ویلیو 0 سے لے کے انفینٹی تک ہو سکتی ہے۔ ایڈیابیٹک پروسیس میں ہم نے گیما کی ویلیو پڑھی کہ وہ ہمیشہ 1.4 ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا اس کا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک، وہ تھا فری ایکسپینشن، ایسا پروسیس جس میں فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ کسی چیمبر میں سے اوریفس کے ذریعے گزر کر باہر پھیل جاتا ہے، اور اس پروسیس کے دوران ورک ڈن، ہیٹ سپلائیڈ، انٹرنل انرجی 0 ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا آخری ٹاپک تھروٹلنگ پروسیس، ایسا پروسیس جس میں سے کوئی لیکوڈ، گیس یا بخارات جو ہوتے ہیں وہ کسی شگاف یا اوریفس میں سے گزر جاتے ہیں اور وہ بھی فضا میں پھیل جاتے ہیں یا باہر پھیل جاتے ہیں۔ اس دوران بھی نہ تو حرارت جذب کی جاتی ہے، نہ حرارت خارج کی جاتی ہے، اور نہ ہی ٹمپریچر میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ انٹرنل انرجی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اور نہ ہی ورک ڈن میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ یعنی ورک ڈن، ہیٹ سپلائیڈ اور انٹرنل انرجی سب کچھ 0 ہوتا ہے۔ یہ تھا تیسرا چیپٹر۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم تھرموڈائنمکس کا نیکسٹ چیپٹر شروع کریں گے۔ اس چیپٹر کی اچھی طرح تیاری کر لیجئے گا۔ کوئی کویشچن، کوئی فارمولا، کوئی ایکویشن اگر سمجھ نہیں آتی تو کائنڈلی آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ یاد رکھ لیں اس ٹاپک کا لیکچر سینڈ کرنے کے کچھ دیر بعد آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جائے گی۔ اس اسائنمنٹ کو آپ نے لازمی ایک پیج پہ لکھ کے اپنا نام، رول نمبر لکھ کے سینڈ کرنا ہے۔ اسی سے آپ کی اٹینڈنس لگے گی، اسی سے آپ کے سیشنل مارکس لگیں گے، پریکٹیکل کے مارکس لگیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔